میں نے اس میں کوئی چیز اپنے پاس سے ایڈیشن یا اومیشن نہیں کی۔ 6 مہینوں کی سزائے قید سنائی جا سکتی تھی جو وہ پہلے ہی قید میں گزار چکا ہے، اس لیے اسے مزید قید میں رکھنے سے اس کے کئی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ سابقہ حکم ناموں کو منسوخ کیا جاتا ہے اور یہ حکم دیا جاتا ہے کہ درخواست گزار کو مبلغ 5,000 روپے کے ذاتی مچلکے پر فوراً ضمانت دی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بات کروں گا 6 فروری 2024 کو موضوع بحث آنے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے بارے میں۔ میں اس میں اپنی کوئی رائے نہیں دوں گا اور یہ فیصلہ جسٹ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ اس فیصلے میں کن چیزوں کو ڈسکس کیا گیا اور کن وجوہات کی وجہ سے یہ فیصلہ متنازع ہوا۔ اس بینچ میں موجود ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، جسٹس مسرت ہلالی، اور اس کے علاوہ درخواست گزار ہیں اس میں مبارک احمد ثانی۔ شیخ عثمان کریم الدین ایڈوکیٹ ہیں جی اس میں سپریم کورٹ کو، جو کہ درخواست گزار کے وکیل ہیں۔ جناب احمد رضا گیلانی ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل ہیں جو کہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب شاہد تصور راؤ ہیں، شبریز ڈی ایس پی ہیں اس میں۔ ان دونوں مقدمات کی تاریخ سماعت جو ہے وہ 6 فروری 2024 ہے۔ اس درخواست کے ذریعے درخواست گزار اپنے خلاف فرد جرم سے بعض الزامات حذف کروانا چاہتا ہے۔ درخواست گزار کے فاضل وکیل کا کہنا ہے کہ درخواست گزار کے خلاف 6 دسمبر 2022 کو تھانہ پولیس اسٹیشن چناب نگر ضلع چنیوٹ پہ درج کروائی گئی ایف آئی آر نمبر 661/22 کی بنیاد پر 3 الزامات عائد کیے گئے۔ جن 3 جرائم کے الزامات درخواست گزار پر عائد کیے گئے درج ذیل قوانین کے تحت پنجاب قرآن شریف قانون 2011 کی دفعہ 7 اور دفعہ 9، مجموعہ تعزیرات پاکستان یعنی پی پی سی کی دفعہ 298C اور اسی مجموعہ کی تعزیرات کی دفعہ 295B۔ ایف آئی آر میں الزام لگایا گیا تھا کہ درخواست گزار ایک ممنوعہ کتاب تفسیر صغیر کی تقسیم یا پھیلاؤ کر رہا ہے۔ فاضل وکیل کا کہنا ہے کہ کسی ممنوعہ کتاب کی تقسیم کرنے کا جو قانون ہے وہ 2021 میں جرم بنایا گیا تھا اشاعت پنجاب قرآن شریف ایکٹ کے تحت، جبکہ ایف آئی آر میں الزام لگایا گیا تھا کہ درخواست گزار نے اس کا ارتکاب 2019 میں کیا تھا۔ ہم نے ترمیم سے قبل کا قانون اور پھر اس میں، یعنی ہم سے مراد قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی فائنڈنگ دے رہے ہیں کہ ہم نے اس ترمیم سے قبل کا قانون اور پھر اس میں کی گئی ترمیم کا جائزہ لیا اور فاضل وکیل کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ اس قانون میں مذکورہ جرم 2021 میں شامل کیا گیا۔ اس کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین نے قرار دیا ہے کہ کسی شخص پر ایسے کام کے لیے فرد جرم عائد نہیں کیا جا سکتا جو اس وقت جرم نہیں تھا جب اس کا ارتکاب کیا گیا۔ آئین کی دفعہ 12(1) میں طے کیا گیا ہے کوئی قانون کسی شخص کو سزا دینے کا اختیار نہیں دے گا اے کسی ایسے فعل یا ترک پر جو فعل یا ترک کے وقت قانون کی روح سے قابل سزا نہیں تھا، بی کسی جرم پر ایسی سزا دینے کا جو اس سزا سے زیادہ ہو یا اس سے اس کی نوعیت مختلف ہو جو اس جرم کے ارتکاب کے وقت قانون کی روح سے اس کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ کیونکہ 2019 میں اس ممنوعہ کتاب کی تقسیم ایز اے جرم نہیں تھی، اس لیے درخواست گزار پر فرد جرم عائد نہیں کی جا سکتی، یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں۔ اس کے بعد جہاں تک مجموعہ تعزیرات کی دفعہ 298C اور 295B کا تعلق ہے جن کا فرد جرم بھی درخواست پر عائد کی گئی ہے، تو ان کی فاضل وکیل کا کہنا ہے کہ نہ تو ایف آئی آر میں اور نہ ہی پولیس کی تفتیش کے بعد جمع کی گئی پولیس رپورٹ میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ درخواست گزار نے کسی ایسے فعل کا ارتکاب کیا ہے جس سے مذکورہ جرائم تشکیل پاتے ہیں۔ شکایت کنندہ کی نمائندگی کرنے والے فاضل وکیل نے ایف آئی آر کو پڑھا، لیکن اس میں ایسا کچھ ذکر نہیں تھا جس سے مجموعہ تعزیرات کی دفعات 298C اور 295B کے تحت جرائم تشکیل پاتے ہیں۔ چالان بھی اس کے متعلق خاموش ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج لالیاں کی جانب سے 24 جون 2023 کو درخواست گزار پر جو فرد جرم عائد کی گئی وہ مجموعہ تعزیرات کی دفعہ 298C اور 295B کے تحت جرائم کی حد تک
فرد جرم کے بارے میں ضابطۂ فوجداری 1898 کے 19ویں باب کے مطابق نہیں ہے۔ موجودہ مقدمہ ایسا بھی نہیں ہے جس میں فرد جرم میں ترمیم کی جا سکے یا جس میں درخواست گزار کو مجموعہ تعزیرات کی دفعات 298C اور 295B کے تحت جرائم سے ہلکے کسی جرم کا مرتکب قرار دیا جا سکے۔ اس لیے درخواست گزار کے خلاف فرد جرم سے مجموعہ تعزیرات کی دفعات 298C اور 295B کے تحت جرائم نکال دی جاتی ہیں۔ عقیدے کے متعلق مسائل سے نپٹتے وقت عدالتوں میں یہ لازم ہے کہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں۔ اسلامی عقیدے کی بنیاد قرآن شریف پر ہے، جس کی سورہ بقرہ سورت 2 آیت 256 یہاں پیش کی جاتی ہے، جس میں قرار دیا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ آگے وہ آیت انہوں نے کوٹ کی عربی زبان میں۔ اس کے بعد دین کے معاملے میں وہ لکھتے ہیں، دین کے معاملے میں جبر سے آخرت میں محاسبے کے متعلق خدائی نظام کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق نے یہ کہا تھا کہ ان کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور وہ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کریں گے، جیسا کہ قرآن شریف کی سورت ہے، سورت نمبر 13 آیت نمبر 40 اور سورہ ہود سورت نمبر 11 آیت نمبر 99 میں تصریح کی گئی ہے کہ عقیدے کی آزادی اسلام کے بنیادی تصورات میں سے ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ دینی امور میں جذباتی مشتعل ہو جاتے ہیں اور قرآنی فریضہ بھلا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن کا تقاضا ہے کہ تمام اہم امور کے متعلق غور و فکر کیا جائے اور سوچا جائے۔ سورہ نحل کی وہ حوالہ دیتے ہیں سورت 11 آیت نمبر 44 اور سورہ یونس کا وہ حوالہ دیتے ہیں سورت 10 آیت 24۔ اس مقدمہ سے وابستہ تمام افراد کو ایسا کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کی بجائے ان کا زور یہ ثابت کرنے پر تھا کہ قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی۔ انہیں سورہ الحجر سورت 15 کی آیت 9 پر بھی غور کرنا چاہیے تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے یہ یاد دہانی نازل کی ہے اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں مذکورہ اصول کے دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آئین میں ایک بنیادی حق کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ آئین کی دفعہ 20 کی شق اے یہ طے کرتی ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے بیان کرنے کا حق ہوگا، اور دفعہ 20 کی شق بھی یہ کہتی ہے کہ ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے اور ان کی دیکھ بھال اور ان کے انتظام کا حق ہوگا۔ آئین کی دفعہ 22 یہ لازم اور مقرر کرتی ہے کہ کسی مذہبی گروہ یا فرقے کو کسی ایسے تعلیمی ادارے میں جس کا انتظام کلی طور پر اس گروہ یا فرقے کے پاس ہوتا ہے، اس گروہ یا فرقے کے طلباء کو مذہبی تعلیم دینے سے نہیں روکا جائے گا۔ آئین میں درج ان بنیادی حقوق سے انحراف یا گریز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر ریاست کے حکام صرف قرآن شریف پر عمل اور آئین پر غور کرتے اور قانون کا جائزہ لیتے تو مذکورہ بالا جرائم کے متعلق FIR درج نہیں کرائی جا سکتی۔ اس لیے فوجداری درخواست برائے اپیل نمبر 1054L بابت 2023 کی اپیل میں تبدیل کرتے ہوئے منظور کیا جاتا ہے اور قبل حکم نامہ کو منسوخ کرتے ہوئے درخواست گزار کے خلاف عائد کی گئی فرد جرم سے پنجاب قانون 2011 کی دفعہ 7 ماہ دفعہ 9 اور مجموعہ تعزیرات کی دفعات 298C اور 295B کو حذف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فوجداری درخواست نمبر 1344L 2023 اس درخواست کے ذریعے درخواست گزار ضمانت پر رہائی چاہتا ہے۔ گزشتہ تاریخ سماعت پر ہم نے درج ذیل حکم جاری کیا تھا۔ فاضل وکیل کا کہنا ہے کہ درخواست گزار کو 7 جنوری 2023 کو گرفتار کیا گیا اور اگر زیادہ سے زیادہ کوئی جرم بنتا بھی ہے تو فوجداری ترمیمی قانون 1932 کی دفعہ 5 کے تحت ہوگا، کیونکہ اس کے خلاف الزام یہ عائد کیا گیا ہے کہ اس نے ایک ممنوعہ کتاب یعنی تفسیر صغیر تقسیم کی ہے، جس پر زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کی سزا یا قید دی جا سکتی ہے۔ فاضل وکیل کا مزید یہ کہنا ہے کہ FIR 6 دسمبر 2022 کو درج کرائی گئی تھی، جبکہ جرم کا ارتکاب مبینہ طور پر 7 مارچ 2019 کو کیا گیا تھا۔ اس تاخیر کی وضاحت پیش نہیں کی گئی
اور ملزم 7 جنوری 2023 سے قید میں ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے فاضل ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل AGP سے پوچھا کہ درخواست گزار کا مذکورہ دعویٰ غلط تو نہیں ہے، اور فاضل AGP نے کہا کہ یہ غلط نہیں ہے۔ اگرچہ درخواست گزار پر فوجداری ترمیمی قانون 1932 کی دفعہ 5 کے تحت فرد جرم عائد نہیں کیا گیا، لیکن یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس جرم کے عناصر FIR اور فرد جرم میں مذکور تھے۔ اس لیے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 227 کے تحت فرد جرم میں ترمیم کی جا سکتی ہے اور مقدمہ جاری رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس ترمیم سے درخواست گزار کو کوئی قانونی نقصان نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا درخواست گزار کو مذکورہ دفعہ 5 کے متعلق ضمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ درخواست گزار کو 7 جنوری 2023 کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد وہ 13 مہینوں سے قید میں ہے، جو اس سزا کے دگنا سے بھی زیادہ ہے، جو فوجداری ترمیمی قانون 1932 کی دفعہ 5 کے تحت زیادہ سے زیادہ دی جا سکتی ہے۔ جن جرائم کی زیادہ سے زیادہ سزائے قید کی مدت کم ہو، ان کا مقدمہ جلد اختتام تک پہنچانا چاہیے یا ملزم کو ضمانت پر رہا کرنا چاہیے۔ تاہم 10 جون 2023 کو ایڈیشنل سیشن جج نے درخواست گزار کی درخواست کی ضمانت مسترد کر دی، یہ سوچے بغیر ہی کہ درخواست گزار مذکورہ جرم کے لیے مقرر کی گئی زیادہ سے زیادہ سزائے قید پہلے ہی بھگت چکا ہے۔ ہائی کورٹ کے فاضل جج نے بھی مقدمے کا یہ اہم پہلو نظر انداز کرتے ہوئے درخواست گزار کی درخواست سے ضمانت بذریعہ حکم نامہ مورخہ 27 نومبر 2023 مسترد کر دی۔ پھر قاضی صاحب یہ بات لکھتے ہیں کہ چونکہ درخواست گزار کے مجرم ثابت ہونے پر اسے مذکورہ جرم کے لیے زیادہ سے زیادہ 6 مہینوں کی سزائے قید سنائی جا سکتی تھی، جو وہ پہلے ہی قید میں گزار چکا ہے، اس لیے اسے مزید قید میں رکھنے سے اس کے کئی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ آئین کی دفعہ 9 نے یہ طے کیا ہے کہ کسی شخص کو سوائے قانون کے مطابق اس کی آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ کوئی قانون درخواست گزار کو مزید قید میں رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، اور آئین کی دفعہ 10A منصفانہ سماعت اور مناسب طریقہ کار کی ضمانت دیتی ہے، جس سے درخواست گزار کو محروم کیا گیا ہے۔ ان 2 بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے علاوہ ایک اور زیادہ وسعت رکھنے والا حق ہے جو آئین کی دفعہ 4 نے طے کیا ہے۔ ہر شہری کا یہ ناقابل تنسیق حق ہے کہ اسے قانون کا تحفظ حاصل ہے اور اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہو، اور درخواست گزار کے ساتھ مزید قانون کے مطابق سلوک نہیں ہوا، کیونکہ اپنے مقدمہ کے اختتام کے انتظار کرتے ہوئے اس نے قید میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار لیا ہے، جو وہ اس صورت میں گزرتا ہے کہ اگر وہ مجرم ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب افسوس کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مذہب کے خلاف جرائم سے نمٹتے ہوئے جذبات حقائق کی جگہ لے لیتے ہیں، جیسا کہ لگتا ہے کہ اس مقدمے میں بھی ہوا ہے، اور نجی شکایت کنندگان ریاست کی جگہ آ جاتے ہیں، اگرچہ ان جرائم کی نوعیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ یہ کسی فرد یا نجی جائیداد کے خلاف نہیں ہے۔ قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ اس لیے فوجداری درخواست برائے اپیل 1344L بابت 2023 کی اپیل میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور اسے منظور کرتے ہوئے سابقہ حکم ناموں کو منسوخ کیا جاتا ہے، اور یہ حکم دیا جاتا ہے کہ درخواست گزار کو FIR نمبر 661/22 کی بنیاد پر بننے والے مقدمے میں مبلغ 5000 روپے کے ذاتی مچلکے پر فوراً ضمانت دی جاتی ہے۔ یہ 6 فروری 2024 کا فیصلہ ہے، جس کی تفصیل میں نے آپ سب کے سامنے بیان کر دی ہے۔ میں نے اس میں کوئی چیز اپنے پاس سے ایڈیشن یا اومیشن نہیں کی، اور جس طرح قاضی صاحب نے فیصلہ لکھا ہے اسی طرح آپ سب کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار دا پیشنس لسننگ۔ اللہ حافظ۔